الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات محمد وعلى عزیزان محترم، برادران عزیز، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ سے گزارش گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب علی اصغر کربلائی صاحب کی روح کو ایصال فرما دوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں، اور زمین کی حرکت کو، جو زمین میں زلزلہ تھا، اس زلزلے کو پروردگار عالم نے پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ میخ کہتے ہیں کانٹی کو، لہٰذا کائنات جب وجود میں آئی تھی تو متزلزل تھی، کائنات میں زلزلہ آیا کرتا تھا، لہٰذا اس متزلزل زمین کو تھامنے کے لیے، روکنے کے لیے، منجمد کرنے کے لیے پروردگار عالم نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو سکوت اختیار کیا۔ وہ پروردگار عالم جو کبھی قرآن مجید میں
اپنے حبیب کو الگ الگ القابات سے نواز رہا ہے، وہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو اتنی عزتیں عطا کی، اتنی عزتیں، اتنی شوقتیں عطا کی کہ پروردگار عالم کا وہ حبیب ارشاد فرما رہا ہے، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم کا یہ جو حبیب ہے، یہ جو طٰہٰ، یہ جو مزمل، یہ جو مدثر کا لقب پا کر کائنات میں آیا ہے، اس کی زبان پر وحی خدا کا پہرا لگا ہوتا ہے۔ اب جو کچھ بھی بولے گا وہ خدا کا ہی کلام ہوگا، چاہے وہ آیہ قرآنیہ بن جائے یا پھر حدیث قدسی کہلائے۔ لہذا پروردگار عالم کا یہ جو حبیب ہے، اس نے ارشاد فرمایا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ میں بڑی دور سے لے کے چل رہا ہوں، لیکن چاہنے والوں کے حوالے سے 2-3 معروضات آپ کے گوش گزار کر کے مصائب پر انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ رسول علیہ السلام نے جب دیکھا، غور کیا کہ یہ چاہنے والے، یہ امت مسلمہ میری طرف اجاگر تو ہے، میری طرف جاگرک تو ہے، لیکن میری آل کی طرف جھکی ہوئی نظر نہیں آتی، تو رسول نے کبھی کہا ھذا حسین فارف، کبھی کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، کہ علی کی طرف چلے جائیں۔ لیکن یہ امت مسلمہ اتنی غرق تھی اپنے غرور، اپنے گھمنڈ اور اپنی جہالت میں کہ رسول السلام کی بالوں کا تذکرہ کرتی رہی لیکن آل کی طرف نہ جا سکی۔ رسول کا ریش مبارک، رسول کے زلف مبارک، رسول کے تمام رسول کی دستار، رسول کی کالی کملی، رسول کی طرف ہر لمحہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لیکن آل رسول کی طرف یہ امت مسلمہ اللہ جانے کس جہالت کی جگہ سے، ایک صلوات پر محمد والا محمد پر، انہوں نے وجود پایا تھا کہ رسول جیسا جس کا قصیدہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے، رسول جیسا بھی سمجھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ نہ جانے کون سا ان کی عقلوں پر پتھر تھا۔ رسول جیسی زبان ہے، صداقت جس کی زبان سے ٹپک رہی ہے، وہ بھی سمجھا رہا ہے لیکن ذہن پر اثر نہیں کر رہا۔ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ رسول بار بار کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کا دامن پکڑو ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ تفسیر قرآن یہی کرنے والے ہیں، مفسر قرآن یہی ہے۔ تم کتابیں کائنات کی تمام اپنے سامنے رکھ لو، جب تک استاد نہ پکڑو گے کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ناقلوں کو کون سمجھائے کہ قرآن چاہے جتنا بھی ہدایت کر لے، لیکن جب تک ابو الہدایت نہ آئے گا تمہاری ہدایت کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ورق گردانی کرتے رہو، پڑھتے رہو، حافظ بنتے رہو، لیکن جب تک وہ مفسر قرآن تمہاری ہدایت نہیں کرے گا، جب تک تم نہیں چاہو گے کہ میں اس کے در پر پہنچوں، اس لیے کہ وہی باب العلم ہے، اس کے در پر بغیر جائے ہوئے نہ علم آ سکتا ہے نہ ہدایت آ سکتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، لیکن ہم اور آپ بھی
اس علی کے چاہنے والے ہیں، اس کے محب ہیں، اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ صرف زبانی دم نہ بھریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو انکار کرتے رہے وہ صریحتاً انکار کرتے رہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنی زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے نیچر سے، اپنے عادات و اطوار سے علی کی فضیلت کو اپنی زبان سے بیان کرتے رہے، لیکن ہمارا کیریکٹر گواہی نہ دیتا ہو کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ لہذا زبان کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اعضاء و جوارے یہ گواہی دینے چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ وہ گواہی کیسے دے گا؟ وہ گواہی اہل بیت کا کردار پڑھنے سے دے گا، وہ اہل بیت کا کردار اپنانے سے دے گا، اہل بیت کے تمام تر عادات و اطوار، ان کی فضیلتیں، ان کے تمام جو ان کی زندگی تھی، اس کے ایک ایک پہلو سے ہمیں ایک ایک چیز لینے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ہمارا عمل بھی گواہی دے گا، ہماری زبان بھی گواہی دے گی کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر صرف ہماری زبان گواہی دیتی رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ زبان تو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں تو ہر شخص زبانی دعوے دار نظر آتا ہے، چاہے وہ علی کا شیعہ ہو، چاہے کسی کا بھی محب ہو، لیکن وقت جب پڑتا ہے تبھی پتا چلتا ہے کہ یہ واقعاً دعوے دار ہے یا حقیقی چاہنے والا ہے۔ لہذا اگر زبانی دعوے دار ہو تو تم دنیاوی لذتوں میں غرق ہو جاؤ گے، لیکن اگر کردار تمہارا گواہی دیتا ہے تو زہرا وہاں کہیں گی یہ میرا چاہنے والا ہے، پہلے اسے جنت میں داخل کرو۔ یہی سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ اگر کردار گواہی دے دے تو پھر اہل بیت کہیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے ماتمدار ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، بلکہ اہل بیت خود کہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلمان اہل بیت میں سے تھے، ایسا نہیں ہے کہ سلمان معصوم تھے، بلکہ ہم جیسے انسان تھے، لیکن رسول نے کہا سلمان منا اہل البیت۔ تو جب سلمان اہل بیت میں سے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنے کردار کے ذریعے ذرا بلند ہونے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنے کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو اہل بیت کی نظر میں بلند کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ کوشش کر سکتے ہیں، نہ ہم معصوم ہو سکتے ہیں نہ ان کی فہرست میں جا سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر اصحاب مولا کائنات، اصحاب امام حسین اور اصحاب اہل بیت کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے، اپنے قدموں کو اس پر جماتے ہوئے، اگر وہاں سے اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں آخرت میں یہ نہیں کہنا پڑے گا پروردگارا مجھے ایک موقع دے دے میں کائنات میں جا کر اعمال خیر کر سکوں۔ پھر وہاں جا کر کف افسوس نہیں ملنا پڑے گا، وہاں جا کر ہمیں افسوس نہیں کرنا پڑے گا کہ پروردگارا ہمیں موقع دے دے، ہمیں موقع دے دے۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اہل بیت نے ہمیں اتنا عظیم اور اتنا نایاب تحفہ دیا ہے۔ مجلس حسین، ذکر حسین، ذکر اہل بیت، جس کے ذکر سے ہماری روح بھی شاد ہوتی ہے، ہمارا دل بھی شاد ہوتا ہے، ہمارے اعضاء و جوارے بھی شاد ہوتے ہیں، اور ہماری روح کی غذا بھی یہی ہے ذکر اہل بیت۔ اہل بیت کے چاہنے والے ہر مقام پر
دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہیں، لیکن سب کے عقیدے، سب کی محبت اپنی اپنی جگہ ہے۔ ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی 10 افراد بیٹھے ہیں، کچھ جب اہل بیت کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو کوئی 2 جملے کہتا ہے، کوئی 4 جملے کہتا ہے، کوئی پوری کی پوری کتاب اٹھا کے لاتا ہے۔ لہٰذا جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جس کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے، اتنا ہی اہل بیت کے لیے کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے، اپنی محبت کے اعتبار سے اہل بیت کے لیے وہ قدم بڑھاتا ہے۔ آئیے بغداد کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ بغداد میں ایک اہل سنت ہے جس کا نام ہے ابن جوزی، شاید آپ حضرات نے نام سنا ہو۔ ابن جوزی جس نے بڑی کتابیں تالیف کی ہیں، بڑی معتبر کتابیں، مذہب دیگر کے لوگوں کی کتابیں ہیں، وہ جب اپنے علم کے غرور میں زمین کی تہوں میں جانے لگا، جملے پہ توجہ رہے عزیزان محترم، جب اپنے غرور کے ٹیلوں میں دب کر فنا ہونے لگا تو پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مولا کائنات کے اس جملے کو دہراتا ہے، سلونی سلونی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا جملہ اس نے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے بعد ہمارے ائمہ نے بھی شاید نہیں کہا، مولا کائنات کے علاوہ اماموں میں نے بھی نہیں کہا سلونی سلونی۔ لیکن یہ 4 کتابیں پڑھ کر سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہاں پر میں اس کی پہلے تاریخ بیان کر دوں 2 جملوں میں، کہ بغداد میں رہتا تھا یہ ابن جوزی، اور اس کا جب درس لگتا تھا، اس کی جب کلاس لگا کرتی تھی، تو دور دراز سے، بڑے بڑے شہروں سے لوگ آیا کرتے تھے اور آنے کے بعد اس کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا اس کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ جیسے اس نے کہا سلونی سلونی، ایک مجمع سے خاتون بلند ہوئی، اور بلند ہونے کے بعد اس نے کہا کہ تم سلونی کا دعویٰ کر رہے ہو، ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ابن جوزی نے کہا ہاں سوال کرو۔ عزیزان محترم، میں رک کر ایک جملہ کہہ دوں، بہت بڑا مجمع تھا، بے حد لوگ وہاں آیا کرتے تھے، لیکن پورے مجمع سے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں خواتین بھی ہوا کرتی تھیں لیکن مرد تو زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن مجمع کے درمیان سے ایک خاتون کا بلند ہو کر اس پر سوال کی انگلی اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ محبت اہل بیت اس کے دل میں بے پناہ تھی، اس لیے کہ اس نے کوئی چھوٹا جملہ نہیں کہا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ میں گزر جاؤں۔ مولا کائنات کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دوہرا رہا ہے، اما تمہاری اوقات کیا ہے علی کے سامنے؟ تمہیں دن کا بھی نہیں کہہ سکتے ہم تو، وہ تو آسمان ہے، وہ تو آسمان کا سمندر ہے، فضیلتوں کی دنیا ہے، لیکن ان کے سامنے اگر تمہیں دن کا بھی کہا جائے تو وہ بھی کم ہے۔
تم ان کے سامنے زیرو بھی نہیں ہو، لیکن تم ان کا جملہ دہرا رہے ہو، لہٰذا اب علی کا چاہنے والا یہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ چاہے بغداد کی زمین پر بیٹھا ہو، چاہے مبارک پور کی سرزمین پر بیٹھا ہو، تم علی کا جملہ دہرا رہے ہو۔ علی جیسی تمہاری علمی شخصیت، جیسے ہی وہ خاتون بلند ہوئی اور اسے سوال کی اجازت ملی، اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، سب کچھ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب سلمان کا جب انتقال ہوا تو جناب سلمان کہاں تھے؟ مدائن میں تھے۔ پوری توجہ رہے، بڑا دقیق مسئلہ بھی ہے اور دقیق بحث بھی ہے اور بڑی بے باک روایت بھی ہے۔ یہ میں نے ایک جگہ پڑھی تھی تو کسی نے یوٹیوب پہ ڈال دیا اور اس پہ اس قدر لوگوں نے جملوں کی بارشیں کی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس یوٹیوبر نے اس کو ڈالا ہے وہ کمنٹ ڈیلیٹ کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ اب جملے سنیں عزیزان محترم، وہ خاتون بلند ہوئی اور بلند ہونے کے بعد کہا تمہیں بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، سلمان کا انتقال ہوا مدائن میں، اور مدائن میں جب انتقال ہوا تو مولا کائنات کہاں تھے؟ مدینے میں تھے۔ اسی دن تاریخ کہتی ہے مولا کائنات مدائن پہنچے، جناب سلمان کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد تدفین کے بعد واپس مدینے آ گئے۔ کہاں صحیح فرمایا؟ کہا ایک تمہارا لیڈر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہے، 3 دن تک اس کی لاش مدینے میں پڑی رہی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے، اگر نہیں ہے تو سنو۔ 3 دن تک عثمان کی لاش مدینے میں پڑی رہی، نہ کوئی نماز پڑھانے والا، نہ کوئی جنازہ دفن کرنے والا، نہ کوئی اٹھانے والا۔ کیا خاتون تھی، قسم خدا کی، قربان جاؤں اس کی محبت پر، جو اہل بیت کی محبت اس کے کلیجے میں تھی۔ ہم اور آپ میں سے ہوتے تو شاید اس مجمع سے بلند بھی نہ ہو پاتے، دائیں اور بائیں دیکھتے، اتنا بڑا مجمع، نہ جانے کتنے بڑے بڑے عاقل دانشور پڑھے لکھے ہوں گے، ہم کیسے بلند ہوں؟ بولنا تو دور کی بات، اتنے بڑے مجمع سے کھڑا ہونا ہی بڑا دشوار کن مرحلہ ہے۔ لیکن واقعاً سلام ہو اس خاتون پر، بلند ہونے کے بعد کہا تمہیں بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، عثمان کی لاش پڑی رہی۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مولا کائنات مدینے میں تھے، جناب سلمان کی لاش کو کفن دینے، جنازہ پڑھانے، دفن کرنے مولا کائنات مدینے سے چلے گئے، لیکن ایک لاش مدینے میں 3 دن تک پڑی رہی، مولا کائنات نے نہ اس کو دفن کیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب میرا سوال سنو، خاتون کہتی ہے اب سوال سنو، ابھی یہ تمہید اس نے بنائی کہ اب تم سے سوال یہ ہے، تم کہتے ہو سلونی سلونی، سوال کا جواب دو۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، علمی غرور ہے، تو کہا بتاؤ کیا مولا کائنات خدا نہ خواستہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن، کیا مولا کائنات اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کی لاش کو دفن کرے یا اس کی نماز جنازہ پڑھائے؟ یا پھر عثمان کافر ہو گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان یا تو کافر کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو غسل دینا، جنازہ پڑھانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو ہر فرد پر واجب ہے، ہر فرد پر واجب ہے۔ اگر ایک ہی شخص اسے غسل و کفن دے دے
تو سب سے ساقط ہو جائے گا، سب پر سے وہ واجب ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہ دیا تو سب حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، سب بارگاہ الہی میں مجرم ہو جائیں گے۔ لہذا اس خاتون نے کہا کیا علی اس قابل نہیں تھے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، یا وہ کافر تھا اس لیے علی نے نہیں پڑھایا؟ اب وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا پریشان ہو گیا، دل ملا گیا، اور وہ بھی ایک خاتون کہہ رہی ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ واقعاً کسی میں یہ نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ دعویٰ کرنے کی جسارت ہو سکتی ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ شرف صرف اہل بیت کا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آ کر در اہل بیت سے سوالوں کے جواب لیتے۔ وہ جب تل ملا گیا تو کہتا ہے خاتون، بڑا لطف آئے گا اس جملے پر۔ خاتون بہت غور سے سن رہے ہو، شاید آپ کا یہ سکوت اور آپ کا یہ غور سے سننا میرے لیے داد و تحسین ہو، لیکن اگر جملہ پسند آ جائے، واقعاً یہ بڑا قیامت کا جملہ ہے جو اہل بیت کی چاہنے والی نے یہ جملے کہے ہیں۔ اگر جملہ پسند آ جائے تو میری ماں کی قبر میں جو سوئی ہوئی ماں کے لیے دعائیں کر دیجئے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اب بتاؤ کہ کیا علی اس قابل نہیں تھے یا عثمان کافر تھا؟ علی نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اے خاتون، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اب دیکھیے کہاں سے کہاں چلا گیا، سوال کیا ہو رہا ہے، جواب کیا دے رہا ہے۔ خاتون کیا چاہنے والی تھی؟ خاتون نے بھی کہا کہ میں اگر اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئی تو تمہارا کیا نظریہ ہے، اور اگر اجازت نہیں لے کر آئی تو تمہارا کیا نظریہ؟ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہیں آئی تو تم پر لعنت، اور اگر اجازت لے کر آئی ہو تو تمہارے شوہر پر لعنت۔ ارے خاتون نے کہا کہ جب اگر ہم اجازت کے بغیر آئے تو ہمارے اوپر لعنت، تو جو عائشہ ارے جنگ جمل میں کس سے اجازت لے کر آئی تھی؟ کس سے اجازت لے کر آئی تھی؟ وہ تل ملا کر منبر سے اترا اور مجمع کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عزیزان محترم، ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں، آپ کے چاہنے والے کامران ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں صرف محبت دل میں رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھنا بھی وہی محبت کہلائے گی، لیکن اگر محبتوں کے آسمان پر پرواز کرنا ہے تو پھر اہل بیت کی فضیلتوں کو اپنے ذہن کے دریچوں میں لا کر اہل بیت کی فضیلتوں کو آشکار کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو اگر ہم آشکار کریں گے تو اہل بیت نے وعدہ کیا ہے، بلکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے ذکر کو باقی رکھے گا میں اس کے ذکر کو، اور رسول کا ذکر، اہل بیت کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ لہذا عزیزان محترم، میں محبت پہ تذکرہ کر رہا تھا، لہذا ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے ربط مصائب دوں گا۔
جناب سلمان ہیں، وہ مولائے کائنات کی دہلیز مبارک پر آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا تو اندر سے جناب فضہ نے دروازہ کھولا۔ اب جناب سلمان ہیں کہ ظاہر سی بات ہے روزانہ کا آنا جانا ہے۔ جناب سلمان نے جب جان گئے، پہچان گئے کہ جناب فضہ نے دروازہ کھولا ہے، تو جناب سلمان نے کہا، فضہ بڑے شوق سے کہا، بڑے اشتیاق سے کہ فضہ کیا تمہاری قسمت ہے، کیا تمہارا وقار ہے، کیا تمہاری شوکت ہے کہ تم اہل بیت کے گھر میں رہتی ہو۔ چاہنے والے تو سب ہیں، تم اہل بیت کے گھر میں رہتی ہو، تم حسنین کی خادمہ ہو، تم رسول کی کنیز ہو، تم علی کی کنیز ہو، تم فاطمہ کی کنیز ہو، تم اہل بیت کے گھرانے کی کنیز ہو، تم تو جنت میں ضرور جاؤ۔ جناب فضہ کا جملہ سن لو اور علی کے چاہنے والے محظوظ ہو لو، اور یہیں سے ربط مصائب دوں گا۔ جناب سلمان نے جیسے ہی کہا کہ فضہ تم تو جنت میں جاؤ گی، اتنی اچھی جگہ رہتی ہو، علی کے گھر میں رہتی ہو، تو جناب فضہ نے کہا کہ سلمان، وہ سلمان کہ جو رسول سے سلمان و منا اہل بیت کا لقب پا چکا ہے، وہ سلمان کہہ رہا ہے کہ فضہ تم تو جنت میں جاؤ گی، لیکن فضہ نے کیا جملہ کہا سلمان، سلمان جنت میں تو تم جاؤ گے، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ کیا خوبصورت جملہ کہا جناب فضہ نے، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں، جنت میں تو تم جاؤ گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، علی کے چاہنے والے سب کے سب جنتی ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، بلا شبہ سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن جنتی ہونے کے لیے جب اہل بیت نے کہا ہے کہ تمام شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے تو جائیں گے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر حقیقی چاہنے والا ہوگا تب جنت میں جائے گا، ورنہ ہم جیسا گناہگار ضرور جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب وہ گناہ ختم ہوگا جل کر، اس کے بعد کہیں جنت نصیب ہوگی۔ عزاداروں، روز محشر شفاعت کے لیے ہماری شہزادی ہمارے لیے کھڑی، ہم ہمیشہ سنا کرتے ہیں شہزادی کھڑی ہوں گی روز محشر، کس لیے؟ ہماری شفاعت کے لیے، کہ پہلے ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے پھر ہم جائیں گے۔ یہ باقاعدہ روایت ہے، کوئی غیر معمولی جملہ نہیں ہے جو ایسی ویسی تاریخوں سے آیا ہوا، بلکہ ہماری معتبر روایتیں کہتی ہیں کہ اہل بیت ہمارے لیے ٹھہرے ہوں گے، سیدہ ہمارا انتظار کریں گی۔ لیکن عزاداروں، ایک جملہ یہیں پر کہہ کر میں آپ بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمیں بھی تو ایسا بننا چاہیے کہ شہزادی ہمارے لیے کھڑی ہو سکے۔ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ شہزادی ہمارے لیے کھڑی رہے، ورنہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ شہزادی ہمارے لیے کھڑی ہوں گی تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم شہزادی جیسا کہتی ہیں ویسا کر کے دکھائیں، ویسا بن کے دکھائیں، تاکہ ہمیں بھی فخر محسوس ہو کہ واقعی شہزادی ہم جیسے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شہزادی انتظار کر رہی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا احساس ہو، ہم شرمندگی کے مارے ہم شہزادی کا سامنا نہ کر پائیں۔ لہٰذا عزاداروں، ہم اگر یہ اپنے ذہن میں
بات رکھتے ہیں کہ شہزادی اہل بیت ہمارا انتظار کر رہے ہیں، پہچنوائیں گے محشر میں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں، بلکہ پہچنوائیں گے تو شیعوں کے چہروں سے ایک نور نکل رہا ہوگا۔ تو ہمارا کردار بھی تو ویسا ہونا چاہیے کہ نور نکلے، ہمارا اخلاق بھی ویسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار سے شعاعیں پھوٹے۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ شہزادی جو ہمارا انتظار کریں گے، اس شہزادی کا ہمیں خیال رکھنا کہ شہزادی نے کس قدر کائنات میں مصائب و آلام جھیلے، ہمیں آشکار کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کی وقت کیا ہے، شہزادی کی معراج کیا ہے، اس شہزادی کے لال پر کربلا میں کیا ستم ڈھائے گئے۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار عالم واسطہ ہے تجھے جناب امیر کائنات کا، تجھے واسطہ ہے مولائے کائنات کے اس لال کا جس لال نے کربلا میں شریعت کو بچایا ہے۔ پروردگار جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اس کی قبر میں نور عطا فرما۔ جناب علی اصغر کربلائی صاحب، پروردگار انہیں کربلا کے صدقے میں بلند سے بلند مرتبہ عطا فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ عزیزان محترم، اگر ہمارے پاس یہ کربلا والوں کا غم نہ ہوتا، یہ ہمارے درمیان سے جو میتیں اٹھتی ہیں ان کے غموں کے لیے پھر کوئی راستہ نہ ہوتا، ہم ان کے غم بھلا نہ سکتے تھے، لیکن اہل بیت کا غم اتنا بڑا غم ہے کہ ہم اپنے سمندر کو اس سمندر میں جا کر ملا دیتے ہیں کہ جو غم حسین کا سمندر ہے۔ ہمارا غم قطرہ ہے اور غم حسین سمندر ہے، لہٰذا ہم قطرے کو اٹھاتے ہیں، سمندر میں جا کر ملا دیتے ہیں، اور اسی سمندر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس قطرے کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، اس قطرے کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس قطرے کو ایصال ہو جاتا ہے، اس قطرے کو ثواب پہنچ جاتا ہے، اس قطرے کو اس سمندر کے توسط سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے، قبر میں نور آ جاتا ہے، اعمال میں بلندی آ جاتی ہے اور گناہوں کو مغفرت مل جاتی ہے۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، اور یہ غم اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم جیسا شخص نہیں تھا، یہ زہرا کا لال تھا، حسین جسے علی کا چین کہتے ہیں، جسے رسول کا لال کہتے ہیں، جسے رسول کی جان کہتے ہیں، وہ حسین جب کربلا میں آیا ہے، اور میں جہاں کل مصائب کو تمام کر چکا تھا وہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جب حسین وہ کربلا میں تمام کے تمام صحابی حسین قتل ہو گئے، شہادت پر فائز ہو گئے، اور تمام اہل بیت کے گھرانے کے لوگ جام شہادت نوش کر چکے، حسین آخری وقت میں سجدے ادا کر چکے، تو ایک مرتبہ تمام لعینوں نے خیمے کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب ایک آواز آئی ہے، جاؤ خیام کو لوٹ لو، خیام کو لوٹ لو۔ جناب زینب ہے کہ جو خیام سے باہر آتی ہیں اور سید سجاد کے خیمے میں پہنچ کر کہتی ہیں، سید سجاد ہم خیموں سے نکل جائیں یا ہم جل کر مر جائیں، اس لیے کہ یہ فوج اشقیاء ہمارے خیموں کو جلانے آ رہی ہے، ہمارے خیموں کو جلا رہی ہے۔ عزاداروں جملہ سنو گے، دو مقام ہے کربلا میں، ایک روایت کہتی ہے کہ مقام امام زمانہ جہاں پر ہے وہاں پر امام حسین کا جسم اطہر تھا، جہاں پر امام حسین جب زین سے زمین پر آئے، اور ظاہر ہے حسین کا جسم تیروں سے چھلنی تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ حسین
شہید ہو گئے، لیکن ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آواز دی کہ جاؤ خیموں کو جلا دو، بیویوں کو لوٹ لو۔ ایک مرتبہ یہ جملے کی آواز آنی تھی، ارے حسین اپنے ہاتھوں کے پنجوں پہ بلند ہونے کی کوشش کی، اپنے گھٹنوں کے ذریعے ذرا سا بلند ہوئے اور کہے فوجی اشقیا ابھی حسین زندہ ہے، تم خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ ہاں عزاداروں، حسین آخری وقت میں خیموں کا خیال رکھا، بیویوں کا خیال رکھا، لیکن جب حسین کی شہادت ہو گئی، یہی فوج اشقیا ہے جو ایک مرتبہ تمام کے تمام فوجوں کو لے کر کربلا میں اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر حسین اور آل رسول نے کبھی سجدے ادا کیے تھے، کبھی رکوع ادا کیے تھے، کبھی قیام ادا کیے تھے، کبھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حسین نے پہلی مہر 2 محرم سے مسلسل عبادتیں کر رہے تھے، جو اہل حرم کے لیے ارے سایہ بنا ہوا تھا، ارے لعینوں نے اس سائے کو جلانا شروع کیا۔ اب جو جلانا شروع کیا ہے تو ایک 4 سال کی بچی تھی جس کے دامن جل گئے، باہر نکلی اور نکلنے کے بعد ایک شخص سے کہتی ہے، اے شخص بس مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ اس شخص نے پوچھا، اے بچی تمہیں نجف کا راستہ کیوں پتا کرنا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے، میرا دادا علی رہتا ہے، میں نجف جا کر اپنے دادا علی سے شکایت کروں گی، اے میرے دادا علی مرتضیٰ آپ کے بعد میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، خیمے کو جلا دیا گیا، میرے دامن کو جلا دیا گیا۔ لیکن اسی اثنا میں ایک ظالم آتا ہے۔ عزاداروں، اب مصائب کے جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ ایک ظالم آتا ہے، 4 سال کی بچی ہے۔ یہ ایام جناب زینب، جناب سکینہ، جناب ام کلثوم، تمام کے تمام اسیران کربلا کے مصائب پڑھنے کے دن ہیں۔ سید سجاد کی شہادت کا موقع قریب ہے۔ عزاداروں، جناب سکینہ ابھی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے۔ جس چچا پر بڑا غرور تھا اس چچا کے بازو قلم ہوئے ہیں۔ بھائی تھا، بھائی کے کلیجے میں برچھے کی انی لگ گئی، چھوٹے بھائی کے گلے میں تیر لگ گیا۔ اس سے بڑا زخم اور کیا لگے گا کلیجے پر؟ جناب سکینہ جب دامن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، ایک شخص آیا اور ایک ظالم آنے کے بعد جناب سکینہ سوچتی ہیں شاید اب کوئی آ کر مجھے تسلی دے گا، مجھے تشفی دے گا۔ ظاہر عزاداروں، بچے جب گریہ کرتے ہیں، کسی حادثے سے ڈر جاتے ہیں تو فوراً اسے کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ نہ کوئی عزیز ہوتا ہے، نہ کوئی چاہنے والا ہوتا ہے، بلکہ کسی کے بھی بچے ہو جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اگر بچے ہو بڑا حساس جملہ آپ کے ذہنوں میں دے رہا ہو، بڑا حساس جملہ ہے عزاداروں، اگر سمجھ گئے تو گریہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ویسے ہی بچی سکینہ ہے، سوچتی ہے کہ شاید اب کوئی تسلی دینے والا آئے گا، لیکن ایک ظالم آتا ہے اور آنے کے بعد وہ ظالم کہتا ہے، اے بچی یہ بندے جو کانوں میں پہنے وہ مجھے دے دو۔ جناب سکینہ سہم گئی۔ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، جملہ سنو گے عزاداروں، حسین کی 4 سال کی یتیمہ ایک مرتبہ کہتی ہے، اے ظالم یہ بندے نہ مانگ،
میرے بابا نے بڑے پیار سے پہنایا۔ سکینہ ڈر کے کہتی ہے اے ظالم یہ بندے نہ مار۔ ظالم نے کہا بچی اگر بندے نہ دیے تو تمہیں تماچے ماروں گا، تمہارے رخسار پر تماچے ماروں گا۔ سکینہ جو اب تک مصائب و آلام سہ رہی تھی، سکینہ ڈر گئی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو کانوں تک لے گئی، اپنے کانوں تک لے گئی، اور سکینہ اپنے گوشوارے کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب سکینہ سے گوشوارے نہ نکلے، بڑی آرام سے پڑھ رہا ہوں عزاداروں، لیکن حساس جملہ ہے، اگر تصور کر لو گے تو یہی کافی ہوگا، اور یہی مصائب کا آخری جملہ ہے۔ آپ حضرات بھی اولاد والے ہو، آپ حضرات کے گھروں میں بیٹیاں ہوں گی، میری آواز ان ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہوگی کہ جو اپنی بچیوں کو جب سنوارتی ہیں تو جانتی ہیں کہ بچیاں نہ اپنے ہاتھوں سے کان کے گوشوارے پہن پاتی ہیں نہ اتار پاتی ہیں، انہیں پہنانا پڑتا ہے اور اتارنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی سکینہ نے بڑی کوشش کی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو کانوں تک لے گئی، شاید اتار لے، لیکن سکینہ کے ہاتھ چھوٹے تھے نا، سکینہ اتار نہ سکی۔ ظالم سے کہتی ہے اے ظالم، اے ظالم میرے ہاتھ چھوٹے ہیں نا، میں ابھی بچی ہوں نا، یہ بندے مجھ سے نہیں اترتے۔ ارے ظالم نے گوشوارے کو ایک مرتبہ کھینچا، سکینہ کا کان زخمی ہوا، سکینہ کے کانوں سے خون نکلا، سکینہ نے آواز دی اے چچا عباس، آپ کے بعد سکینہ کے بندے نوچ لیے گئے، آپ کے بعد خیام کو جلا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم امرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب امیر کا، تجھے واسطہ ہے جناب زینب و ام کلثوم کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے اس علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کا، تجھے واسطہ ہے اس علی اکبر کے چھلنی سینے کا۔ پروردگار جتنے بھی مومنین کے ذہن میں، دل میں، زبان پر دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی کرونا وائرس کے حوالے سے پریشان ہیں یا کووڈ میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما، اور جو اس وبا کے عالم میں بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگاری عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امام حسین کا، تجھے واسطہ ہے جناب باب الحوائج کا، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، خصوصاً جس مرحوم کی مجلس کا پروردگار اس مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے تمام بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد کا پیغام فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم